اور آپ کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر میں اور آپ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کو اگر میں اور آپ دیکھیں، دنیا سے جس طرح مجھے اور آپ کو محبت ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہیں گے۔ جس آدمی کو بھی دیکھو تو وہی اسی حرص کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی کے پاس 2 پلاٹ ہیں تو 4 پلاٹ لینے کے چکر کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی کے لینے کے چکر میں ہے۔ اگر عالی شان کوٹھی اس نے بنائی ہوئی ہے، 4 پیسے اللہ نے دے دیے ہیں تو وہ اور کوٹھی بنانے کے چکر میں ہے، یعنی مال اکٹھا کرنے میں اس طرح لگا ہوا ہے کہ اس نے یہی سمجھ رکھا ہے میں یہاں ہمیشہ رہوں گا۔ اگر میرے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی کہ میں ہمیشہ یہاں نہیں رہوں گا، میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور قبر میں رہنا ہے، وہاں پھر حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد میرا ٹھکانہ اصل یہ نہیں ہے، میرا اصل ٹھکانہ کوئی اور ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو دنیا کی چیزوں سے محبت نہ ہوتی، دنیا سے مجھے اور آپ کو محبت نہ ہوتی، پھر یہ ہوتا اللہ رب العزت کے گھر ابھی آباد ہوتے، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری بھی ہو رہی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں اور آپ زندگی بھی گزار رہے ہوتے، لیکن یہ میری اور آپ کی کیفیت نہیں ہے۔ گرامی قدر سامعین، دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جہنم سے بچ کر جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا کہ یہ شخص کامیاب ہے۔ آج میں نے اور آپ نے دنیا کی چیزوں کو کامیابی سمجھ رکھی ہے، یہ چیز مل گئی تو میں کامیاب ہوں، یہ چیز مجھے مل گئی تو اس میں بھی مجھے میری کامیابی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج دیکھیں ایک آدمی کے پاس ایک مربع زمین ہے تو دوسرا آدمی دیکھ کر کیا کہتا ہے یہ شخص یار بڑا کامیاب جا رہا ہے۔ نہیں، دنیا کی چیزوں کا ملنا، اس کے اندر اللہ نے کامیابی نہیں رکھی۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں اور آپ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، 4 مراحل سے انسان کو گزرنا ہے، 4 مراحل، 4 منزلیں طے کرنے کے بعد پھر میں اور آپ اصل ٹھکانے کی طرف پہنچیں گے۔ پھر وہ ٹھکانہ جو ہوگا وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اس ٹھکانے سے پھر دوسرا ٹھکانہ مل ہی نہیں سکتا۔ 4 مراحل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ عالم ارواح کا تھا، جہاں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک تمام روحیں جمع تھیں، اس مرحلے سے میں اور آپ گزر چکے۔ دوسرا مرحلہ ہے عالم دنیا کا، جہاں میں اور آپ آج موجود ہیں، میں اور آپ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، لیکن مرحلے سے گزرنے کی بجائے میں نے اور آپ نے اسی کو اصل ٹھکانہ بنا لیا ہے، اسی کو اصل ٹھکانہ سمجھ رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ عالم برزخ کا ہے، یعنی موت سے لے کر قبر سے اٹھنے تک، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پھر چوتھا مرحلہ قبر سے اٹھنے سے حساب کتاب والی جگہ تک پہنچنے میں، میدان حشر میں جمع ہونا، یہ چوتھا مرحلہ ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ حساب کتاب ہونے کے بعد پھر میں نے اور آپ نے اصل ٹھکانے کی طرف جانا ہے۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے، ان 4 مراحل سے گزرنے کے بعد جو اصل ٹھکانہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسی کو قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ اس وقت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، اس کامیابی کے بعد پھر کوئی ناکامی نہیں ہے، اس وقت کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے، اس ناکامی کے بعد پھر کامیابی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر میں اور آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں تو پتہ یہ چلتا ہے، ایک بچہ کالج، یونیورسٹی، مدرسے کے اندر پڑھتا ہے، ایک کلاس کے اندر وہ پوزیشن حاصل کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بچہ کامیاب ہے، دوسرے سال وہ بچہ پوزیشن حاصل نہیں کرتا تو کیا کہا جاتا ہے؟ پچھلے سال کامیابی حاصل کی، اس سال اسے کامیابی نہیں ملی۔ لیکن اس وقت کی کامیابی وہ بھی پکی کامیابی نہیں تھی، اس وقت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی نہیں تھی، اس وقت کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی نہیں تھی۔ آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، آخرت کی ناکامی
हमेशा की नाकामी है। और वो नाकामी फरमाया जो जहन्नम से बचा दिया गया, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, फरमाया कि वो शख्स कामयाब है। अब जहन्नम कैसी चीज है, अल्लाह अपने बंदे की नफ्सियात को जानते हैं, समझते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जहन्नम का तज़किरा किया तो जहन्नम के तज़किरे से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे के सामने 3 चीजों की कसम खाई है। कसम खाने के बाद फिर जहन्नम के मुताल्लिक बताया कि जहन्नम कैसी चीज है। आइए जरा तवज्जो कीजिए, मेरी और आपकी हालत यह है कि ऐसे मैं और आप यकीन नहीं करते। एक आदमी कसम उठा ले तो फिर मुझे और आपको कसम उठाने वाले पर एतबार और यकीन आ जाता है। एक आदमी ने जुर्म किया, जुर्म करने वाले को दूसरे आदमी ने देखा, लेकिन जुर्म करने वाला अपने जुर्म से इनकारी है। अब जिसने देखा है वो एक पंचायत बुलाता है और वहां पंचायत के अंदर चौधरी वडेरे सरदार को बुलाया जाता है। तो जिसने जुर्म करने वाले को देखा वो क्या कहता है, मैंने इसको देखा जुर्म करते हुए, लेकिन ये अपने जुर्म से इनकारी है। अब जिसने जुर्म किया जब उससे पंचायत का बड़ा पूछता है तो वो अपने जुर्म से इनकार करता है। तो पूरी पंचायत के अंदर नतीजा क्या निकलता है, जुर्म करने वाला जो इनकार करके बैठा है उससे कहा जाता है कि तू कसम उठा ले, कसम उठाने के बाद तेरी बात पे एतमाद होगा। जिस वक्त वो अल्लाह की कसम उठाता है, कसम उठाने के बाद जिसका जुर्म हुआ है वो आदमी भी कहता है बस मुझे कसम पे यकीन हो गया, अब अगर ये मेरा जो जिसने जुर्म किया है देना भी चाहे तो मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इंसान कसम पर यकीन करता है, कसम पर एतबार करता है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जहन्नम का तज़किरा किया तो इसीलिए जहन्नम का तज़किरा करने से पहले अल्लाह ने 3 चीजों की कसम खाई है। और उन चीजों की कसम खाई है कि जो रोजाना मैं और आप देखते हैं, मेरे और आपके मुशाहिदे में ये चीजें हैं। सबसे पहले अल्लाह ने क्या कहा, कल्ला वल कमर वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुबहि इज़ा अस्फर। अल्लाह ने रात की कसम भी खाई, अल्लाह ने सुबह की कसम भी खाई, अल्लाह ने चांद की कसम भी खाई। मैं रात भी रोजाना देखता हूं, चांद को भी रोजाना देखता हूं, सुबह को भी रोजाना देखता हूं। अल्लाह ने जब इन 3 चीजों की कसम खाई, कसम खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, इन्नहा लइहदल कुबर, जहन्नम बहुत बड़ी चीज है। ऐ मेरे बंदो, जहन्नम को मामूली चीज मत समझो, जहन्नम बहुत बड़ी चीज है। या अल्लाह कितनी बड़ी चीज है जरा ये भी बता दीजिए। अल्लाह ने अपने महबूब को बता दिया, ऐ मेरे महबूब आप ही बता दें जहन्नम कितनी बड़ी चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया कि दुनिया की जो आग है आखिरत वाली जहन्नम वाली आग से 70 हिस्से ये कम आग है, और जहन्नम की जो आग है वो दुनिया वाली आग से 70 हिस्से ज्यादा है। अब मैं और आप जरा गौर करें, दुनिया वाली आग का एक अंगारा अपने हाथ पे चंद सेकंड भी नहीं रख सकते, मेरा और आपका हाथ जलने लग जाता है। तो जहन्नम की आग तो 70 हिस्से दुनिया वाली आग से ज्यादा सख्त है, तो उसको मैं और आप कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया